مرکزی رہنما محترم و مکرم جناب حسین احمد محنتی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لا کر آپ حضرات کے سامنے اپنے ذرے خیالات کا اظہار فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا پیارے نبی سے کہ آپ اعلان کر دیں، بتا دیں لوگوں کو کہ میری نمازیں اور میری قربانی اور میری مراسم عبودیت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ محترم مفتی یحییٰ صاحب، دیگر علماء کرام، اساتذہ کرام، والدین، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہے پیارے بچوں کہ ماشاءاللہ آج آپ کے اس مدرسہ عربیہ مریم مسجد کا ختم بخاری اور تقسیم اسناد جو ہے اس کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ آج یہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا بخاری شریف بھی ختم ہو رہا ہے، ماشاءاللہ عالم فاضل بن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس ملک میں اور اس قوم میں دین کی خدمت کا ایک بڑا حوصلہ اور عزم لے کر یہاں سے نکل رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ کچھ طلباء ہیں حافظ قرآن ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں حفظ کیا، قرآن سے ایک لگاؤ پیدا کیا اور ماشاءاللہ حافظ بن کے نکل رہے ہیں۔ کچھ بچے جو ہیں وہ ناظرہ پڑھ کے نکل رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو پیارے بچوں، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے آج کل کے دور میں بہت سارے راستے ہیں، طریقے ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، مدارس ہیں، سب موجود ہیں، اور اس میں آپ کے والدین نے اور آپ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کو مدرسے جانا ہے، اور آپ کو آگے بڑھ کر انشاءاللہ اس ملک کے اندر دین کی خدمت کا عزم کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے یہ بات کہلوائی کہ میری نمازیں اور میری قربانیاں اور میری تمام عبادات، جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر ہمیں بتایا پیارے بچوں کہ ہمارے لیے بھی زندگی کا یہی طریقہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، کہ ہماری نماز اور ہماری عبادات اور ہماری قربانیاں، جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ سب کچھ جو ہے ہمارے سامنے یہ رہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سے جو ہے پرہیز کیا۔ تو یہ ہمیں زندگی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ پیارے بچوں، دنیا میں زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں میری بات کو، باتیں نہ کریں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر بچوں کا، خاندان کا، والدین کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہمارے بچے ترقی کریں، ہمارے بچے اسکول میں جائیں، تجارت کریں، کاروبار کریں، نوکری کریں، پیسہ کمائیں، خوشحال ہوں، بہتر معیار زندگی اختیار کریں۔ ان کی نظر دین کی طرف نہیں ہے، ان کی نظر اسلام کی طرف نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بدبختی ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ جن کی نظریں قرآن اور دین کی طرف نہیں ہیں، جن کی نظریں صرف جو ہیں دنیا پہ، مال و دولت پہ اور شیطان کی پیروی پہ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، ذرا غور سے سنیں بچوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں میں ان کی دنیا بھی برباد کرتا ہوں اور آخرت بھی برباد کرتا ہوں، اور جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، میں ان کو
آخرت بھی دیتا ہوں اور دنیا بھی دیتا ہوں. تو اس لیے پیارے بچوں ہم کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کے راستے پر ہے، قرآن پر ہے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے اوپر ہے. اس لیے پیارے بچوں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے دین کا راستہ اختیار کیا، قرآن سے وابستگی اختیار کی. اور ماشاءاللہ یہ جامعہ عربیہ مریم مسجد کے ساتھ منسلک ہوئے. میں ہمارے ان دوستوں کو جانتا ہوں، مفتی یحییٰ صاحب کو اور ان کے دیگر اساتذہ اور دوستوں کو. ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں اور بہت ہی اچھی تعلیم دیتے ہیں، بڑا اچھا ماحول بنایا ہوا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان آگے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ ختم بخاری کر کے اپنا عالم فاضل کا پورا کورس مکمل کر لیا ہے. وہ عالم بن کے نکلیں گے. تو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے بچوں کو سبھی میں یہ بات کہوں گا کہ آپ قرآن حفظ کر کے نہ سمجھیں آپ نے بہت کر لیا، ناظرہ پڑھ کے آپ نے نہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن کا ناظرہ ختم کیا. پیارے بچوں اپنی منزل آگے بنائیں. آپ بھی یہ بنائیں کہ آپ کو بھی عالم بننا ہے، فاضل بننا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے. اس ادارے سے وابستہ ہوئے ہیں تو اب اس ادارے کے اندر ہی ماشاءاللہ آگے بڑھ کر ماشاءاللہ اس مقام پہ پہنچنا ہے جس پہ یہ بچے پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد مفتی بننا ہے. اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ معاشرے کی خدمت کرنی ہے. آپ کو معلوم ہے جو لوگ دنیا کی علم حاصل کرتے ہیں ان کا ایک ہی بڑا مقصد ہوتا ہے دولت کمانا، مال کمانا، پیسے کمانا. لیکن جو یہاں مدارس میں آتے ہیں، عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک صحیح سمت بن جاتی ہے، ایک صحیح مقصد بن جاتا ہے کہ ان کو ساری زندگی دین کے راستے پہ چلنا ہے، کاروبار کرنا ہے، حلال کرنا ہے، رشوت نہیں ہو، حرام نہیں ہو، جھوٹ نہیں ہو، وہ راستہ اختیار کرنا ہے. تو پیارے بچوں یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو ایک بڑی سعادت ملی ہوئی ہے اور آپ کو زندگی میں اختیار کرنا ہے. بعض بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ مدارس میں آنے کے بعد اسکول کے بچوں کے سامنے وہ تھوڑا احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. آپ کو ایسا نہیں کرنا، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ اسکول کے بچے کے مقابلے میں آپ کم تر ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اعلیٰ تر ہیں. آپ نے اللہ کے راستے کو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و خلفاء کے راستے کو اختیار کیا کہ آپ جو ہے ایک بڑے راستے پر ہیں. وہ چھوٹے راستے پر ان کی دنیا جو ہے دنیا میں ختم ہو جائے گی اور ہماری دنیا جو ہے دنیا میں بھی چلے گی اور آخرت میں بھی چلے گی. تو پیارے بچوں اپنی زندگی کا جو مقصد بنایا ہے آپ اس کو کم تر نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو اعلیٰ تر سمجھیں. آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ نے ایک بڑی سمت اختیار کی ہے، بڑا راستہ اختیار کیا ہے اور اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کو اس راستے کا نمونہ بنانا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، اپنی زندگی کو ان اخلاق سے مزین کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اپنا کردار، اپنے معاملات، آج آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں یا عالم بن رہے ہیں، ان کو اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ زندگی کے اندر اخلاقیات میں، معاملات میں، سیرت و کردار میں کوئی اپنی جھول نہیں پیدا کریں گے، کمزوری نہیں پیدا کریں گے. کبھی معاشرے سے متاثر ہو کے اپنی زبان کو سچائی کی جگہ جھوٹے کے اوپر استعمال نہیں کریں گے. اپنی زندگی ہمیشہ صحیح سمت پہ، سچائی کے راستے پر، اللہ کے راستے پر استعمال کریں گے. یہ آپ تہیہ کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑی اللہ کی مدد ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ذرا غور سے سنیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں ان کو بہترین جو ہے اجر اور ثواب اور انعامات سے نوازے گا. اسی لیے پیارے بچوں آپ الحمدللہ اپنی زندگی میں اعتماد پیدا کریں، خود اعتمادی کریں. علامہ اقبال نے جو ایک بات کہی ہے خودی، وہ خودی اسی چیز کا نام ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ خودی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اتنا اعتماد اور اتنا علم اور اللہ سے اتنا لگاؤ پیدا کرے کہ اللہ پوچھے تجھے کیا بننا ہے، تو کیا چاہتے ہو.
میں تجھے سب دینے کو تیار ہوں، مانگو مجھ سے، اور مانگو گے اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی منزل پہ لے جا رہا ہے جہاں آپ مانگیں گے اور آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ مال مانگیں گے، مال ملے گا، دین مانگیں گے، دین ملے گا، عظمت مانگیں گے، عظمت ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسے انسان کو مایوس نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی سے بتاؤں، ہم نے بچپن سے دین کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک بڑا مقام دیا۔ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا، میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا، الحمدللہ جماعت اسلامی میں اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع دیا، عوام کی خدمت کا موقع دیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو قرآن سے اور دین سے وابستہ ہوتے ہیں، مدارس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس راستے پہ چلایا ہے بہت کامیاب راستہ ہے۔ عزم اور حوصلے سے چلیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، تعلیم نہ چھوڑیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض بچے جو ہیں بیچ میں تعلیم چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، کوئی اسکول چلا جاتا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ جب آپ نے ایک تعلیم کا اور دین کا راستہ اختیار کیا قرآن کا، تو اس پہ آخری منزل تک چلیں اور اپنے زندگی کو کامیاب بنائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں آگے بڑھائے، اور آپ کے قدم جو ہیں روزانہ آگے بڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کری ہے، جو میں جس پہ بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہلاک ہو گیا جس کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے اچھا نہ ہو، برباد ہو گیا جس کے اچھے نہ ہو۔ تو ہمارے لیے تو یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ ہمیں روز اپنے دن کو اچھا بنانا ہے، تعلیم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، عمل صالح کے ذریعے سے، والدین کی خدمت کے ذریعے سے اور دین کی خدمت کے ذریعے سے روز آگے بڑھنا ہے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو آپ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اپنا قدم دین کے راستے میں روز آگے بڑھائیں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، آپ کو شاندار زندگی عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ واخر دعوانا